نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الانعام۔ اس سے پہلے کہ ہم آیت نمبر 14 کی تفسیر شروع کریں، ایک دو باتیں جو بتانے سے رہ گئی تھیں وہ بھی نوٹ کر لیں۔ ایک یہ کہ ابھی تک یعنی کہ سورۃ البقرہ، آل عمران، سورۃ المائدہ، ان میں ہم نے دیکھا کہ خطاب کا رخ کس کی طرف تھا؟ اہل کتاب کی طرف، یہود و نصارہ کی طرف، ان پر اتمام حجت کی گئی تھی۔ اب سورۃ الانعام میں اور سورۃ الاعراف میں ہم دیکھیں گے کہ یہاں مشرکین مکہ سے خطاب ہے اور ان پر اتمام حجت کی گئی ہے۔ اتمام حجت سمجھتے ہیں؟ یعنی ان تک پیغام کو پوری طرح سے پہنچا دیا گیا کہ ان کے پاس قیامت کے دن کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگی، ساری ان کی ایکسکیوزز جو ہیں وہ ختم ہو گئیں اس سورت کے نزول کے بعد، سورۃ الاعراف کے بعد، سورۃ الانعام، سورۃ الاعراف کے نزول کے بعد اب ان کے پاس کوئی بھی ایکسکیوز نہیں باقی بچی کہ وہ اسلام کیوں قبول نہیں کر رہے۔ نمبر ایک۔ دوسری بات، اسلوب رہ گیا تھا۔ اس سورت کا اسلوب کیا ہے، سٹائل کیا ہے؟ اس کا اسلوب ہے دعوت، انوائٹ کیا گیا ہے، انویٹیشن ہے، ان کو سمجھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے، اللہ کی نعمتوں کا احساس دلایا گیا ہے، اور جو ان کے اپنے شرکیہ عقائد بنے تھے ایک ایک کر کے ان کو واضح کر کے بیان کیا گیا، اور اس کے مقابلے میں توحید کا بیان لایا گیا کہ دیکھو تم یہ کہتے ہو توحید یہ ہے، دیکھو تم نے یہ بات کہی نا، تم خود سوچو اس کے بارے میں، ڈز اٹ میک سینس ٹو یو؟ نہیں، اٹ ڈزنٹ میک سینس۔ اب دیکھو اللہ نے کیا کہا، ڈز اٹ میک سینس؟ یس اٹ میک سینس۔ پھر علم اور فطرت اور عقل کی روشنی میں ان کو آہستہ آہستہ شرک سے نکال کر توحید کے نور میں لانے کی کوشش کی گئی ہے، اور ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ یہ توحید کے موضوع پر عظیم ترین صورت ہے۔ چلیے، دو باتیں رہ گئی تھیں، پلیز ان کو نوٹ کر لیجئے۔ اب ہم آتے ہیں اپنی تفسیر کی طرف۔ آیت نمبر 14 فرمایا، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو یطعم ولا یطعم قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ اس اللہ کو چھوڑ کر جو زمین اور آسمان کا خالق ہے اور جو روزی دیتا ہے اور روزی لیتا نہیں ہے۔ کہو، مجھ کو تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کر دوں، اور تاکید کی گئی ہے اگر کوئی شرک کرتا ہے تو کرے، تم بہرحال مشرکوں میں شامل مت ہونا۔ شروع میں ہم نے دیکھا تھا کہ بارشوں کا اور نہروں کا ذکر آیا تھا، یعنی رزق کی فراوانی ایک وجہ ہوتی تھی کہ قومیں سرکش ہو جایا کرتی تھیں۔ اردو میں کہاوت ہے، کہتے ہیں پیٹ بھرے کی کھوٹی چالیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا، اللہ نے بارشیں برسائیں، اللہ نے پانی دیا، اللہ نے کھیتی اگائی، اللہ نے زمین کو، مٹی کو قوت نمو دی، اللہ نے بادل چلائے، اللہ نے پانی اٹھایا، اور لوگوں نے کیا زیادتی کی، کیا ظلم کیا کہ سارا کریڈٹ کسی اور کو اٹھا کر دے دیا، اللہ کے شریک بنا لیے۔ کوئی زرخیزی کی دیوی ہے تو کوئی کہیں کسی اور چیز کی دیوی ہے، کہیں کوئی اور کسی چیز کا دیوتا بنا لیا۔ تو یہاں ان کو یاد دلایا گیا ہے کہ اللہ کا دیا کھاتے ہو، کیسے احسان فراموش ہو، اس کی ناشکری کرتے ہو۔ کفر ناشکری ہے، اللہ کھلاتا ہے، ولا یطعم، اور اس کو خود کوئی حاجت نہیں ہے کھانے کی۔ سورۃ الذاریات میں بھی یہ مضمون آیا ہے، اور ایک دو مقامات پر اور بھی آیا ہے، وما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، کہ میں تو ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا، نہ میں ان سے کھانا چاہتا ہوں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ ہے رزاق، ذو القوۃ المتین ہے وہ۔ تو یہ جو کہا کہ اللہ کھلاتا ہے، یاد دلایا ان کو، اور یہ کہ اللہ کو خود کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولا یطعم، لطیف سا طنز ہے۔ مشرک اپنے خداؤں کے آگے پھل، اناج، دودھ، جانور
جانوروں کا گوشت رکھا کرتے تھے، بعض دفعہ وہ جانوروں کا خون اپنے بتوں پر مل دیا کرتے تھے۔ توبہ، کتنے بھیانک لگتے ہوں گے، اور عجیب بھیانک قسم کے بت بناتے ہیں، پتہ نہیں اتنے خوفناک کیوں بناتے ہیں۔ 6 ہاتھ نکلے ہوئے ہیں، آدھا جانور آدھا انسان، یہ دیکھ کے ڈر لگے انسان کو۔ اللہ جانے کیسے ان بتوں کی محبت ان کے دلوں میں آتی ہے، اتنی بھیانک شکلیں دیکھ دیکھ کر، اتنی ہولناک چیزیں دیکھ دیکھ کر۔ بہرحال وہ ان کا معاملہ ہے، وہ جانے ان کا کام، اللہ ہمیں بچائے، اپنی پناہ میں رکھے۔ اوپر سے شکل اتنی خوفناک، امیجن کر اوپر سے خون بھی لتھڑا ہوا ان کے اوپر۔ یہ بھی کیا کرتے تھے، ان کے نام پہ جانور ذبح کرتے تھے اور خون لگا دیا کرتے تھے۔ تو سورہ حج میں جو ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان جانوروں کا خون اور گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، وَلَٰكِن يَنَالُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کو تقویٰ پہنچتا ہے قربانی کا۔ تو یہ ان کا ایک طریقہ تھا کہ اپنے خداؤں کے آگے وہ کھانے نظریں نذرانے پیش کرتے تھے۔ تو بتائیں بت کھاتے ہیں؟ نہیں کھاتے، تو کون کھاتا ہوگا آپ کے خیال میں؟ جو مجاور بن کر بیٹھے ہوتے تھے۔ جی ہاں، یہ ان کی دراصل پیٹ پوجا تھی، کہنے کو بتوں کو پوج رہے تھے، اصل میں پیٹ کو پوج رہے تھے۔ اور آج بھی یہی معاملہ ہے شرک کا۔ ہندوؤں کے یہاں بھی اسی قسم کا معاملہ ہوتا ہے، اپنے بتوں کے آگے وہ نظریں نذرانے چڑھاتے ہیں کھانے کی۔ اور جو کھانے کا ذکر کیا گیا، دیکھیں کھانے کی حاجت اور اس کے حصول کی جو محنت اور جد و جہد ہے، دنیا کی بنیادی رونق اسی سے ہے۔ علماء کہتے ہیں سینکڑوں لوگوں کی محنت سے غذا ہم تک پہنچتی ہے۔ بعض نے 300 تک گنے ہیں کہ منیمم یا میکسیمم 300 لوگ درکار ہوتے ہیں کہ کھانا ہم تک پہنچتا ہے۔ یعنی کہ کوئی بیج دیتا ہے تو کوئی بوتا ہے، تو کوئی کھاد کہیں سے خرید کے لاتا ہے، پھر کوئی ہل چلاتا ہے، یو کین امیجن، پھر کہیں سے اس کو جس کو اناج کو چھڑا جاتا ہے، پھر وہ بکتا ہے، اسٹور ہوتا ہے، پیک ہوتا ہے۔ ہم امیجن کر سکتے ہیں کتنا پروسیس ہے اس کا۔ تو یہ تو انسانوں کی محنت ہے، پھر اس کے لیے مٹی، پھر اس کے لیے پانی، پھر اس کے لیے آگ، اس کے لیے بادل، ہوائیں، سب اپنا اپنا کام کرتی ہیں۔ تو یہ کھانا یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اور اگر غذا مہیا ہو بھی جائے، غذا اگر مہیا ہو بھی جائے، سامنے ہمارے آگے رکھ بھی دی جائے، لا کے رکھ بھی دی جائے، ہم کو فائدہ نہیں دے سکتی تھی اگر اللہ نے ہمارا منہ اور حلق اور پیٹ اور آنتیں نہ بنائی ہوتی۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے کھانا۔ اچھا دیکھیں، ہم بھی جب اب سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ واقعی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ایک چیز اتنی ریگولرلی ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس کے نعمت ہونے کا احساس نہیں ہوتا۔ سب نعمتیں ہوتے ہوئے ہم کہتے ہیں میرے پاس کیا ہے، میں تو بیچاری، میں تو مظلوم، میرے پاس تو یہ نہیں ہے، وہ نہیں، اور جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ تو یہی ذکرہ ہے قرآن، ریمائنڈر ہے، یاد دلاتا ہے، دیکھو اپنے کھانے کو۔ اور سورہ انعام میں ہم کو جگہ جگہ کھانے کا ذکر آگے ملے گا کہ دیکھو، ایڈمائر کرو، اپریشیٹ کرو کس نے دیا، اور پھر یہ جذبہ تشکر جو ہے یہ جذبہ عبادت میں ڈھلے گا۔ اور دیکھیں جو چھوٹے چھوٹے ٹریگرز ہیں نا، چھوٹے چھوٹے اللہ تعالیٰ نے یاد دہانیاں چھوٹی چھوٹی بھیجیں، اس کا فائدہ یقیناً ہوا۔ آخر مشرکوں کو یاد آیا نا کہ حقیقی منعم کون ہے نعمت دینے والا، اللہ ہے۔ امیجیٹلی نہیں آیا، لیکن قرآن نے ان کی ریزسٹنس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اوور اے پیسیج آف ایئرز اس کو چپ ڈاؤن کر دیا، چپ کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ شرک کا جو خول انہوں نے چڑھا لیا تھا وہ ٹوٹ گیا اور توحید خالص نکل آئی، اور سارے عرب والے تقریباً آلموسٹ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ لمبا پروسیس تھا، سڈنلی کچھ نہیں ہوتا، ہتھیلی پہ سرسوں نہیں جمتی، ٹائم لگتا ہے چیزوں کو اصلیت پر اور صحیح جگہ پر آتے آتے۔ اصلاح صبر طلب مرحلہ ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا دیا کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ میں تو اللہ کا فرما بردار ہوں، جس کا کھاتا ہوں اسی کا نام لیتا ہوں۔ دنیا میں بھی ہم کہتے ہیں نمک حلال ہونا چاہیے، نمک حلالی، جو کھلائے اس کی وفاداری تو جانور کے اندر بھی ہوتی ہے۔ بلی کو دودھ دیں، چوکھٹ پکڑ لے گی وہ آپ کی، کچن کے دروازے کے سامنے اپنے بچوں کے ساتھ ہی بیٹھی رہے گی، ٹانگوں سے لپٹی جائے گی اگر آپ نکلیں گے تو۔ یہی اظہار کر سکتی ہے وہ، اور کیا کر سکتی ہے؟ تو مومن بھی
اللہ کی چوکھٹ نہیں چھوڑتا، اللہ کی چوکھٹ چھوڑ کے جہاں سے اس کو کھانا مل رہا ہے وہ چوکھٹ چھوڑ کے کہیں اور جا کے ماتھا نہیں رگڑتا، کسی اور کا شکریہ ادا نہیں کرتا، کسی اور کو کریڈٹ نہیں دیتا کہ کھانا کھلانے والا کوئی اور بھی ہے۔ اللہ نے دیا، تھینکس تو کہو، کھا کر الحمدللہ تو کہو۔ تو اللہ کا شکر کیا ہے؟ بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کریں اور کھانے کے بعد الحمدللہ کہیں، کانشیسلی کہیں۔ تو مومن کبھی بھی شرک نہیں کرتا، لیکن اپنے بارے میں کمپلیسنٹ بھی نہیں ہوتا۔ قل فرما دیجئے انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں ایک بڑے خوفناک دن مجھ کو سزا بھگتنی پڑے گی۔ وَمَن يُصْرِفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا اور یہی نمایاں کامیابی ہے۔ تو یہ رسول کے ذریعے ہمیں بتایا جا رہا ہے، کہلوایا تو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہہ دیجئے انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ کیوں کہلوایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، آپ کے ذریعے کیوں کہلوایا قل کہہ کر؟ تاکہ سب کو پتہ چلے کہ اللہ کا انصاف بے لاگ ہے۔ جو نافرمانی کرے گا وہ اپنے مقام پر یا اپنی پچھلی نیکیوں پر کوئی گمان نہ کرے کہ وہ اس کو بچا لیں گی۔ تو کبھی تم اپنے بارے میں اے مسلمانوں یہ گمان نہ رکھنا کہ اب تم ایسے نیک ہو گئے ہو کہ اب تو گناہ تم سے کبھی ہوگا بھی نہیں، کبھی گناہ ہو ہی نہیں سکتا تم سے۔ ایکچولی یہی خیال انسان کے اندر سیلف رائچسنس پیدا کرتا ہے، تکبر پیدا کرتا ہے۔ مومن کے اندر عاجزی ہوتی ہے، ہیوملٹی ہوتی ہے، کبھی اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے وہ محفوظ اور مامون نہیں سمجھتا، اور یہی خوف اس کو ویجیلنٹ اور محتاط اور ہوشیار اور کیئرفل بناتا ہے۔ جب رسول نافرمانی کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے کہ اگر ہم سے نافرمانی ہو گئی تو اللہ کے عذاب کا ہمیں خوف ہے، اور تو سب انسانوں میں سب سے زیادہ معصوم ہوتے تھے، سارے انسانوں میں سب سے زیادہ نیک ہوتے تھے، اور وہ ڈرا کرتے تھے۔ اور ایک طرف یہ مشرک ہیں کہ کبیرہ گناہ کر کے بھی ذرا اللہ سے ڈر نہیں لگتا۔ تو یہاں پر بڑا ہی ایک متوازن تصور ہے جو ہم کو دیا جا رہا ہے، مومن کی شخصیت کی عکاسی کی جا رہی ہے، جس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کا تعلق اپنے رب سے کیسا ہے۔ اس کو پتہ ہے اللہ کا اگر عذاب آئے گا تو میرے گناہوں کی وجہ سے آئے گا، قصور میرا ہوگا، اور اگر بچ نکلا تو کریڈٹ میرا نہیں ہے، فقد رحمہ، تو اللہ نے رحم کیا، اللہ تو ہی نے رحم کیا۔ کیا خوبصورت بیلنس ہے، کتنا خوبصورت توازن ہے، دیکھیں کیسا بھروسہ، ٹرسٹ اللہ کے اوپر ہے، اپنے آپ کو جنت کا مستحق سمجھتا ہی نہیں، کہتا ہے عذاب سے بچ جاؤں تو بڑی بات ہے بھائی۔ اب آگے پھر اسی چیز کو موقت کیا جا رہا ہے کہ اپنا توکل، اپنا بھروسہ اللہ پر رکھو۔ فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے اس کے سوا کوئی نہیں جو تم کو اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اپنے بندوں پر کامل اختیارات رکھتا ہے اور دانا اور باخبر ہے۔ اتنی بڑی حقیقت بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اس کا تعلق صرف انسانوں کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق جانوروں کے ساتھ بھی ہے۔ ایک ڈاکیومنٹری دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا کہ انہوں نے ایک ویڈیو چھوٹی سی بنائی تھی کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، یہ جو ہوتے ہیں نا ولڈر بیسٹ، ہر ایک ان کا شکار کر رہا ہوتا ہے، شیر، چیتے، سب ان کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ ولڈر بیسٹ کے پورے ریوڑ آتے ہیں، اور پھر یہ جو جانور ہوتے ہیں، جو شکاری جانور ہیں، ان کا شکار کرتے ہیں۔ بہرحال تو وہ دکھایا کہ اسی طرح ایک پورا ریوڑ ہے، وہ چلا گیا، ان کا بچہ پیچھے رہ گیا۔ اب کیا ہوا کہ اس بچے کو ایک شیر نے پکڑ لیا کر،
دوسری طرف سے ایک اور آیا، اس نے اس بچے کو پکڑ لیا. اب وہ بچہ بالکل دریا کے کنارے تھا، وہ جانور کا بچہ، اور 2 شیروں نے اس کو پکڑا ہوا ہے. اتنے میں ایک مگرمچھ بھی نکلا پانی سے، اس نے بھی بچے کو پکڑ لیا. امیجن کریں کس کس نے پکڑا ہوا ہے، 2 شیروں نے یا 2 سے شاید زیادہ تھے اور ایک مگرمچھ نے. تو ہم کیا کہیں، کام پورا ہو گیا اس کا. کوئی بہت بڑا طاقتور تو تھا بھی نہیں، بیچارہ چھوٹا بچہ ہی تھا. اللہ کا کرنا دیکھیں، اس نے ان شیروں سے بھی اپنے آپ کو چھڑایا، اس مگرمچھ سے بھی اپنے آپ کو چھڑایا، اور دوڑا اور جا کے اپنی ماں سے مل گیا. اللہ کی شان ہے. اب دیکھیں جب ایسی چیزیں ہم دیکھتے ہیں نا، اس لیے یاد ہوگا آپ کو کل ہم نے بات کی تھی کہ اس طرح کی ڈاکیومنٹریز وغیرہ دیکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ سیرو فی الارض. اب ہر ایک تو سفاری پہ نہیں جا سکتا کہ ہم کنیا چلے جائیں یا ہم ٹنزانیہ چلے جائیں اور ہم جا کے وہاں پہ سرنگٹی میں جا کے سفاری کر لیں، لیکن ہم کم از کم گھر بیٹھ کے دیکھ تو سکتے ہیں. یہ بڑا ایمان افروز ہوتی ہیں، بہت ایمان افروز ہوتی ہیں بعض اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز. اللہ کی شان نظر آتی ہے. اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اگر اللہ خیر کا ارادہ کر لے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. ہر ضر سے، ہر نقصان سے، ہر خطرے سے اللہ ایسے نکال لیتا ہے جیسے کہ دودھ میں سے انسان بال پکڑ کے نکال لیتا ہے. تو یہاں پر در کا ذکر کیا گیا. در وسیع لفظ ہے. دکھ، تکلیف، غم، خوف، نقصان سب کے لیے کامن ورڈ ہے. عقل، بدن، مال، سب کو یہ نقصان پہنچ سکتا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر اللہ تم کو نقصان پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تم کو اس نقصان سے بچا سکے. تو نقصان دور کرنے کا پہلے ذکر کیا گیا. یہ عین فطری انداز ہے بات کرنے کا. فار ایگزامپل، ہمیں کوئی چوائس دے، اچھا ہمارے دانت میں درد ہو رہا ہے مثال کے طور پہ، ہمیں کوئی اس وقت چوائس دے اور ہم جانتے ہیں کہ دانت کا درد کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے. ہر درد تکلیف دہ ہے آبویسلی، سر کا درد ہو، دانت کا درد ہو. چلیں دانت کی بات کرتے ہیں. ٹوتھ ایک ہو رہا ہے اور اس وقت کوئی ہم کو یہ چوائس دے کہ بتاؤ تم کو چاکلیٹ کھانی ہے یا تم کو دانت کا درد دودھ کرانا ہے، مجھے بتائیں ہم کیا چوائس لیں گے؟ ہم کہیں گے بھائی چھوڑو چاکلیٹ کو، اللہ کا واسطہ اس درد سے میری جان چھڑا دو. تو پلیجر اسی وقت ملتا ہے جب پین نہ ہو. اسباب اختیار انسان کرتا ہے تکلیف سے بچنے کی، اپنے آپ کو نقصان سے پہنچانے کی. اپنی عقل، اپنے بدن، اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے انسان. اور شریعت بھی اسی لیے آئی ہے، تحفظ جان، تحفظ مال، تحفظ عقل کے لیے اسباب اختیار کرو. اور پھر اثر تو اللہ ہی ڈالتا ہے. جیسے کہ کسی نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے میرے بیٹے، اس حقیقت کو اچھی طرح جان لے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ. کوئی حقیقی فاعل نہیں ہے، کوئی حقیقی اثر کرنے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے. اللہ مسبب الاسباب ہے. اللہ پین کلر کے اندر اثر ڈالے گا تو وہ دوا پین کو کل کرے گی. اللہ نہیں ڈالے گا، نہیں کرے گی. وہی دوا ہوتی ہے، کسی کے لیے شفا بن جاتی ہے اور کسی کے لیے زہر بن جاتی ہے. تو لہٰذا اللہ پر توکل کرو، اللہ سے دعائیں کرو اور تدبیر اپنی کرو. تو صبر اور توکل اور امید کی بڑی ترغیب ہے. قبر تک بھی کوئی پہنچ جائے بیماری میں تو وہاں سے بھی اللہ اس کو واپس لا سکتا ہے، اللہ شفا دے سکتا ہے. تو دعاؤں کی عادت ڈالنی ہے، کثرت سے دعائیں مانگیں اور کوشش کیے جائیں، آخری وقت تک کوشش کیے جائیں. نیور گیو اپ. ہم کہتے ہیں دنیا امید پر قائم ہے. کوشش کیے جائیں، کبھی مایوس ہو کے نہ بیٹھیں کہ اب تو یہ خیر مجھ تک نہیں پہنچے گی. کیسے نہیں پہنچے گی؟ ہمیں کیسے پتہ؟ اللہ ہے نا، اللہ کرے گا. القاہر ہے، وہ پوری قدرت رکھتا ہے اپنے بندوں پر. الحکیم ہے، حکم اسی کا چلتا ہے، سب کچھ اس کو معلوم ہے. تو جو قاہر ہے اللہ تعالیٰ، اور القاہر ہی نے حکم دیا ہوا ہے
تو یہ دونوں آپ دیکھیں کہ بہت خوبصورت کمبینیشن کے ساتھ یہ آ رہے ہیں الفاظ، کس طرح اللہ قاہر ہے۔ تو ذرا حکم کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یاد ہے ہم نے بات کی تھی آیات کی، 2 طرح کی آیات ہوتی ہیں، کون سی؟ کونیہ اور شرعیہ۔ احکامات بھی 2 طرح کی ہیں، کونیہ اور شرعیہ، 2 طرح کے احکامات ہیں۔ کونیہ لاز آف نیچر جس کو ہم کہیں، فزیکل لاز، لا آف گریوٹی، لا آف تھرمو ڈائنامکس وغیرہ۔ تو جہاں تک یہ لاز آف نیچر کا تعلق ہے، اللہ کی شان قہاری، اللہ کی جو شان قہاری ہے وہ ہمیں کلیئر نظر آتی ہے اس کے اندر۔ اللہ کے یہ جو لاز ہیں، لاز آف نیچر، اکراس دا بورڈ خود بخود سب پر اپلائی ہوتے ہیں، سب کو زبردستی ان کو ماننا ہے، کوئی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، اور سب ان لاز کو اوبے کرتے ہیں۔ کوئی طاقتور سے طاقتور، کوئی فرعون بھی چڑھ کر اپنے پیرامڈ کے اوپر کھڑا ہو جاتا اور وہاں سے اپنے آپ کو گراتا تو لا آف گریوٹی اس کے اوپر اثر انداز ہوتی، وہ گرتا نیچے۔ تو کوئی بڑے سے بڑا فرعون بھی ان قوانین کی زد سے تو باہر ہے ہی نہیں، ان قوانین نے سب کو جکڑا ہوا ہے، ہر کس و ناقص کو۔ تو یہاں پر کسی کے پاس چوائس نہیں ہے کہ وہ ان لاز کو اوبے کریں گے یا نہیں کریں گے، ان کو کرنا ہی کرنا ہے۔ تو یہ اللہ کا پاور، اللہ کی قدرت محسوس ہوتی ہے انسان کو۔ دوسرے جو یہ قوانین شرعیہ ہیں، یہ ہم کہتے ہیں لاز آف شریعہ، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کی وجہ سے، اور حکمت کیا ہے کہ دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان کی مرضی پر چھوڑ دیا ہے، اپنے اوپر چاہے تو نافذ کرے، چاہے تو نہ نافذ کرے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے مومن بن جائے، جو چاہے کافر بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مردار حرام کیا ہے، تو کیا کوئی مردار کھا سکتا ہے؟ جی ہاں کھا سکتا ہے۔ کیا کوئی اوائڈ کر سکتا ہے؟ جی ہاں اوائڈ کر سکتا ہے، مرضی ہے اس کی۔ اور اللہ الخبیر ہے، معاملات کا چھپا ہوا باطنی پہلو بھی جانتا ہے۔ خبیر الزرع کہا جاتا ہے، مطلب وہ چیز جو زمین میں دفن ہے، چھپی ہوئی ہے۔ تو علیم چیزوں کا ظاہری پہلو، خبیر چیزوں کا باطنی پہلو، ہر چیز سے اللہ واقف ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ دانا اور باخبر ہے۔ قل کہہ دیجئے، ایُّ شیءٍ اکبر شہادہ، ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے؟ کس بات پر؟ اللہ کی توحید پر سب سے بڑا گواہ کون ہے؟ خود اللہ۔ قل اللہ، کہہ دو اللہ۔ اور کس پر گواہی چاہیے؟ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ہاں، کس کی گواہی؟ اللہ کی۔ قرآن کس کی کتاب ہے؟ کس کا کلام ہے؟ گواہی کس کی ہونی چاہیے؟ سب سے بڑی گواہی اللہ کی۔ تو آپ نے کسی کا نام نہیں لیا کہ کہہ دیجئے کہ ختیجہ گواہ ہیں، یا ابو بکر گواہ ہیں، یا علی گواہ ہیں رضی اللہ عنہم۔ ان کو تو وہ جھوٹا کہہ سکتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہہ سکتے تھے تو پھر کسی اور کی کیا حیثیت تھی آپ کے آگے؟ تو کسی کا نام ہی نہیں لیا، بس کہا کہ اللہ گواہ ہے، اس سے بڑا تو کوئی گواہ اور ہے ہی نہیں۔ شہید بینی و بینکم، کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اس کی گواہی کافی ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس کو یہ پہنچے سب کو خبردار کر دوں، سب کو وارن کر دوں۔ یعنی جس تک بھی یہ قرآن پہنچ گیا اس پر حجت قائم ہو گئی، عرب، غیر عرب، انسان، جن، سب کے لیے آیا ہے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس کو قرآن پہنچ گیا وہ ایسا ہے جیسے اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا۔ آپ کی رسالت تا قیام قیامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بلغوا عنی ولو آیۃ، تم پہنچا دو میری طرف سے چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ نے فرمایا تھا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، یہ بھی بخاری میں موجود ہے کہ پہنچا دیں وہ جو یہاں ہیں ان کو جو موجود نہیں۔ تو جس کو پہنچ گیا
بس وہ تو ایسا ہے جیسے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے سن لیا. اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرے خدا بھی ہیں؟ ہے تو سوال، لیکن انکار کے لیے ہے، ایک طرح سے ڈانٹ کے لیے ہے کہ کیسے کر سکتے ہو تم یہ کام. ملامت ہے اس کے اندر، ریپرمانڈ ہے اس کے اندر. واقعی سچ بتاؤ، ہم کہتے ہیں نا سچ بولو، سچ مچ تم یہ سمجھتے ہو؟ ہم کہتے ہیں نا اپنے گریبان میں جھانک کے تو دیکھو، انٹروسپیکشن کرو. لتشہدون، سچی گواہی ابھرتی ہے تمہاری فطرت کے اندر سے کہ ان مع اللہ آلہۃ اخری، کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں. اب وہ جو مرضی کہیں. قل، کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کہہ دیجئے لا اشہد، میں تو نہیں گواہی دیتا اس بات کی. پتہ چلا کہ 100% معاشرہ اگر کافر ہے اور اس میں ایک شخص جو ہے وہ توحید پر قائم ہے تو وہ توحید پہ قائم رہ سکتا ہے، پاسبل ہے. پاپولر پریشر ہوتا ہے، اس پاپولر پریشر کو ریزسٹ کرنے کی اللہ نے صلاحیت دی ہے انسان کو. تشہدون جمع کا صیغہ ہے نا، اور اشہد واحد، کہ میں اکیلا بھی ہوں گا نا، میں اکیلا یہ گواہی دیتا رہوں گا کہ اللہ ایک ہے. میں ہرگز ہی تمہارے دباؤ میں آ کے یہ نہیں کہنا شروع کر دوں گا کہ چلو ٹھیک ہے ہوں گے اور خدا، نہ، نیور. قل انما هو الہ واحد، کہو وہ الہ تو بس ایک ہی معبود ہے. واننی بریء مما تشرکون، اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں کہ تم مبتلا ہو. اتنا اچھا سبق دیا جا رہا ہے. دیکھیں ہم اپنے کلمے کو وہ گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. ہمیں پتہ ہے الحمدللہ ہم توحید پر ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پہ زندہ رکھے اور اسی کلمے پر ہمیں موت دے. لیکن کبھی کبھی تجدید ایمان کے لیے، تجدید ایمان سمجھتے ہیں اپنے ایمان کو فریش کرنے کے لیے، کبھی کہیں بیٹھے ہیں، اکیلے ہیں، اونچی آواز میں کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پورے شعور کے ساتھ اپنے دل، دماغ، خیال، جذبات، زبان سب کو ہم آہنگ سنکرنائز کر کر دل کی گہرائی سے کہیں. انگلی بھی چاہیں تو اٹھا لیں. اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ. پورے شعور کے ساتھ کہیں، پورے خلوص کے ساتھ کہیں، پورے ایمان کے ساتھ کہیں، اور کہیں میں شرک سے بیزار ہوں. یہ اچھی بات ہے کہ میں کہوں مجھے پتہ ہے میں شرک نہیں کرتی، الحمدللہ اللہ بچائے، لیکن کہیں میں شرک سے بیزار ہوں، میں شرک نہیں کرتی. سب کے سامنے کہیں گے تو لوگ کہیں گے پتہ نہیں پڑھ پڑھ کے دماغ پہ کیا اثر ہو گیا. تو بہتر ہے کہ تنہائی میں کہے. دکھاوے کا بھی خوف نہیں ہوتا، لوگوں کی باتوں کا بھی ڈر نہیں ہوتا. اپنے آپ کو سنائیں، اپنی آواز اپنے کانوں کو سنائیں. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خود نقصان میں ڈال دیا وہ اس کو نہیں مانتے. پہچانتے ہیں، مانتے نہیں ہیں. کفار اہل کتاب کے پاس جاتے تھے، جیسے ہم بار بار بات کر چکے ہیں. اس زمانے میں یعنی کہ مشرکین مکہ جب تھے، ان کے لیے اہل کتاب کا مقام وہ تھا جو آج ہم مسلمانوں کے لیے اہل مغرب کا مقام ہے. ویسٹ سے جو بات آتی ہے اس پر ہمیں یقین آ جاتا ہے. اور ویسٹ سے دیکھیں پھر مراد کیا ہے کہ وہاں جو سائنس ہے، جو وہاں ترقی ہے، جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں، ظاہر مسلمان تو وہ نہیں ہیں. ان کی طرف سے کوئی بات اگر آتی ہے تو ہم تو فوراً سمعنا و اطعنا والے ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، اچھا ان کی ریسرچ ہے تو ٹھیک ریسرچ ہوگی. ایک بات حدیث میں ہم کو بتائی جاتی رہے کہ روزہ، یا قرآن ہم سے کہتا رہے کہ روزے رکھو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزوں کے بارے میں بتائیں، تو ہم سنتے رہتے ہیں، ایمان کے ساتھ ہم ادب کے ساتھ قبول کر لیتے ہیں. وہ جب ریسرچ کر کے بتاتے ہیں کہ فاسٹنگ کے کیا فائدے ہیں
انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کتنی اچھی ہوتی ہے، وہ تو پھر وہ ہم کو یقین، علم الیقین حاصل ہوتا ہے، وہ انشراح صدر ہوتا ہے۔ تو جو معاملہ آج ہمارا ان کے ساتھ ہے وہی معاملہ مشرکین کا اہل کتاب کے ساتھ تھا۔ وہ اتھارٹی سمجھا کرتے تھے ان کو، تو ان سے وہ ویریفائی کرنے کے لیے جاتے تھے کہ جو محمد جو کچھ کہہ رہے ہیں سچ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ جھوٹ بول کر گواہی چھپا جاتے تھے کہ نہیں، ہماری کتابوں میں تو ان کا کوئی ذکر ہے ہی نہیں۔ ان کے جھوٹ کا پول کھول دیا اللہ نے، یہاں پہ بتا دی ان کو 100% علم ہے، ان کو نہ صرف علم ہے، ان کو 100% یقین ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن ان کی شامت ان کو دھکا دے رہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ پر ایمان نہ لا کر اپنا فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اصل میں تو سراسر نقصان میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور بالکل یہی بات ہم کو روایات میں ملتی ہے۔ صفیہ رضی اللہ عنہا، ان کے والد حوی بن اخطب یہود کے سردار تھے، تو یہ چھوٹی سی تھی، کہتی کہ میرے والد اور میرے چچا مجھ سے بہت پیار کیا کرتے تھے، کہیں سے آتے تھے تو مجھے گود لیتے تھے، مجھ سے کھیلتے تھے۔ تو ایک دفعہ اسی طرح میں انتظار کر رہی تھی اپنے والد کا، اپنے چچا کا، اور یہ دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے گئے ہوئے تھے۔ واپس آئے تو میں دوڑی کہ اب یہ کہیں سے آئے ہیں، تب یہ یعنی گود میں لیں گے، مجھ کو پیار کریں گے، جیسے باپوں کا طریقہ ہوتا ہے، بیٹیوں کو بہت چاہتے ہیں۔ لیکن انہوں نے اگنور کر دیا مجھ کو، میرے باپ نے، میرے چچا نے۔ بڑے لگتا تھا کہ بھاری قدموں کے ساتھ، بڑے فکر مند چہروں کے ساتھ وہ آ رہے ہیں، اور آپس میں وہ دونوں باتیں کرنے لگے، میں ان کی باتیں سن رہی تھی۔ تو میرے چچا نے میرے ابو سے پوچھا، اور حوی بن اخطب بڑے عالم تھے، تورات کے یہودی عالم تھے، تو باپ سے چچا نے پوچھا کیا یہ وہی ہیں؟ انہو ہو، والد نے کہا اللہ کی قسم یہ وہی ہیں۔ کون ہیں؟ کہ جن کی خبریں ہم پڑھتے ہیں اپنی کتابوں میں۔ اور حوی بن اخطب اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ تو پھر چچا نے پوچھا کہ اچھا بھئی اب آپ بتائیں، اب ہم کیا کریں؟ آپ لیڈر ہیں، آپ ہماری رہنمائی کریں۔ والد نے کہا اللہ کی قسم جب تک زندہ ہوں مخالفت ہی کیے جاؤں گا۔ یہ دیکھیں ذرا، یہ تکبر اور یہ ضد، ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن تکبر کی وجہ سے ضد ایسی چڑھ گئی کہ نہیں، بنو اسماعیل میں کہاں سے آ گئے، ان کو تو بنو اسرائیل میں آنا چاہیے تھا۔ یہ جو ان کا خاندانی تکبر تھا، اس نے ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دیں اور ایمان لے کر نہ آئے۔